اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین اکرام، سورہ ملک کا تعارف پیش خدمت ہے۔ سورہ ملک ترتیب کے لحاظ سے 67 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس میں 30 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ جہاں سے قرآن کریم کے آخر تک زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، تقریباً ان سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، جنت و دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور تسلی دینا ہے۔ پہلے فقرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ الملک کا لفظ چونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے، اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورہ کے طور پر قبضہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں۔ کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کے نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکا دیا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے پیش کرتی ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشیں ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ان میں زیادہ تر زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ پہلی 5 آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے، اور اس کی تدبیر و انتظام اور فرما روائی کے تمام اختیارات بھی بالکلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیت 6 سے 11 تک کفر کے وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اس دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اگر یہاں تم انبیاء کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے فی الوقت تم اس کے مستحق ہو۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک کی حقیقت ذہن نشی کرائی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہذا اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان اس اندیکھے خدا کی باز پرست سے ڈر کر برائی سے بچے، خواہ دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو،
اور دنیا میں اس سے کوئی نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو۔ یہ طرز عمل جو لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 15 سے 23 تک ان پیش افادہ یعنی کہ فائدوں کو، حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معاملات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، بے درپے اشارے کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل رہے ہو اور جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا ہی نے اسے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو جاؤ گے، یعنی تباہ ہو جاؤ گے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام ذرائع و وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، اور خدا اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون انہیں کھول سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سماعت و بینائی اور ان سوچنے سمجھنے والے دماغوں کے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے خدا نے تمہیں دیے ہیں۔ اسی وجہ سے راہ راستہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ آیت نمبر 24 سے 27 تک بتایا گیا ہے کہ آخرکار تمہیں لازماً اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے، اس کا کام یہ ہے کہ تمہیں اس آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کر دے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے اور مطالبہ کرتے ہو کہ وہ وقت لا کر تمہیں دکھایا جائے، مگر جب وہ آ جائے گا اور تم آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جلدی لے آنے کا جس تم مطالبہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے اور آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس پر فرمایا گیا ہے کہ تمہیں راہ راستہ کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی۔ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے کہ اس پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے کہ جو کسی جگہ سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہے۔ سامعین اکرام، چونکہ یہ صورت بہت اہم ہے، سورہ ملک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس عمل کی خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔